غزہ وہ علاقہ جہاں حال ہی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، امید کی کہ شاید اب خاموشی آ جائے گی، لیکن اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جنگ تو رکی، مگر غزہ کے اندر ایک نئی بے چینی جنم لے رہی ہے، ایسی بے چینی جو حالات کو مزید الجھا رہی ہے۔ غزہ کے اندر ہی کچھ نئے گروہ سر اٹھا رہے ہیں اور یہ گروہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی ماحول میں ایک نیا نام سامنے آیا ہے، غسان الدہینی۔ یہ نام اب غزہ کی گلیوں میں خوف، بحث اور سوالات پیدا کر رہا ہے۔ غسان الدہینی اس وقت غزہ میں حماس مخالف ایک گروہ کا نیا رہنما بن چکا ہے اور اس نے حماس کو کھلی دھمکی دے دی ہے۔ غسان الدہینی کون ہے؟ یہ سوال آج ہر اس شخص کے ذہن میں ہے جو غزہ کے حالات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ غسان الدہینی غزہ کے جنوبی علاقے رفح سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا تعلق کسی عام سیاسی خاندان سے نہیں، بلکہ وہ ماضی میں سیکیورٹی اور مسلح سرگرمیوں سے جڑا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے فلسطینی سیکیورٹی فورسز کا حصہ رہا اور بعد میں مختلف مسلح گروہوں کے ساتھ اس کا رابطہ رہا۔ حال ہی میں جس گروہ کی قیادت اس نے سنبھالی ہے اسے عوامی فورس یا پاپولر فورسز کہا جاتا ہے۔ یہ گروہ کھل کر حماس کی مخالفت کرتا ہے اور حماس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ غزہ کے عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ غسان الدہینی نے اپنے پہلے ہی بیان میں کہا کہ وہ حماس کے کنٹرول کو چیلنج کرے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ کو جنگ، بھوک اور تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا راستہ اپنایا جائے۔ اس بیان کے بعد غزہ کے حالات مزید حساس ہو گئے، کیونکہ حماس نے فوراً اس گروہ کو غدار قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ دشمن کے ایجنٹ ہیں جو اندر سے غزہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ غسان الدہینی کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ حماس کا الزام ہے کہ اس گروہ کو اسرائیل کی خاموش حمایت حاصل ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اسرائیلی فوج کا اثر زیادہ ہے۔ تاہم اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے اس حمایت کا کوئی کھلا اعتراف سامنے نہیں آیا۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسے گروہ اکثر جنگ کے بعد کے حالات میں پیدا ہوتے ہیں، جب طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور مختلف فریق خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غسان الدہینی کے حامی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ منظم ہے اور مسلح بھی ہے۔ یہی بات اس گروہ کو خطرناک بناتی ہے۔ اگر یہ گروہ مضبوط ہوتا ہے تو غزہ میں صرف اسرائیل اور حماس کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ غزہ کے اندر ہی ایک نئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے، ایسی لڑائی جس کا نقصان عام فلسطینی عوام کو ہوگا۔ غزہ پہلے ہی تباہی، بھوک اور خوف کا شکار ہے۔ ایسے میں اندرونی اختلافات اس خطے کو مزید غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا ابھی مشکل ہے کہ غسان الدہینی واقعی کوئی بڑی طاقت بن پائے گا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا ابھرنا ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں امن ابھی بہت دور ہے۔ آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ غسان الدہینی صرف ایک شور تھا یا غزہ کے لیے ایک نیا بحران۔